اس کے بعد جب مقدمہ ہمارے حق میں ہو گیا تو وہ جناب یہ ہے کہ جب جانے لگے حضرت تو مجھے بھی کسی نے ٹکٹ کے پیسے دیے کہ حضرت یہاں سے شجاع آباد پھر ملتان پھر لاہور جائیں گے، تو لاہور تک کی ٹکٹ کے پیسے دے دیے۔ میں نے کہا جب پیسے مل گئے ہیں، جتنا دن شاہ صاحب پاکستان میں ہیں تو میں حضرت کے ساتھ ہی رہوں۔ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا، میں تھرڈ کلاس میں کا مسافر تھا، تو ہم گئے جب پلیٹ فارم پر تو وہاں اپنے ویٹنگ روم میں جو فرسٹ ویٹنگ روم اس میں شاہ صاحب بٹھایا گیا وی آئی پی۔ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی 2 گھنٹے لیٹ تھی، تو میں آہستہ آہستہ جگہ بناتے حضرت کے ساتھ پہنچا تو میں نے حضرت کو دبانا شروع کیا۔ سب بڑے طاقتور جوان تھے۔ کہتے ہیں حضرت کا بدن بھی ماشاءاللہ اتنا سخت تھا کہ میں جتنا زور لگا رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن حضرت بھی بلا تکلف کبھی ہاتھ دے دیتے، کبھی ہاتھ دے دیتے، کبھی ٹانگ دے دیتے۔ پورے 2 گھنٹے میں دبا تھا۔ ٹرین کی خبر آئی، سب دوڑ پڑے، ہم تھرڈ میں چڑھے گئے۔ تھوڑی دیر گزری پلیٹ فارم پر مولانا محمد صادق صاحب نے آواز دی کہ مولانا خیر محمد صاحب ٹھڑمزے والے جہاں ہیں نکل آئیں۔ تو میں دوسرے ڈبے میں تھا، میں نکلا کہ حضرت شاہ صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ گاڑی چونکہ وہاں بہت کھڑی ہوتی تھی نا، سما سٹا جنکشن تھا اس وقت، تو وہاں میں آیا تو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، سب علماء سڑکوں تک کھڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے بھائی خیر محمد، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، تم نے مجھے 2 گھنٹے آرام پہنچایا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ہمیشہ آرام سے رکھے۔ اور میرا دل کرتا تھا آج تجھے کوئی وظیفہ دینے کا، لیکن مجھے پتا ہے تم نہیں پڑھو، تم مدرس آدمی ہو، تم وظیفوں کے آدمی ہی نہیں ہو، بس تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت بھائی، کہنے لگا صبح کی نماز کے بعد چاہے جنگل ہو، شہر ہو، اکیلے ہوں، آبادی ہو، ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیا کرو، ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے ترجمہ کر دیا کرو، کوئی ہو نہ ہو، بس تمہارا یہی وظیفہ ہے۔ تو مولانا صادق صاحب نے کہا کہ حضرت عامتاً سب علماء کو اجازت دے دیں، اب خاص فرمایا نہیں، خاصتاً لہو، خاصتاً صرف مولانا خیر محمد کو اجازت۔ انہوں نے جب تیسری دفعہ کہا تو شاہ صاحب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے بھی تم علماء کو تو بڑی شرم آئی، بڑی مٹھیاں بھرتے ہوئے، اس کو تو اپنے علم کی شرم نہیں، حالانکہ وہ تم سب سے بڑا عالم ہے، میرا شاگرد نہیں ہے، وہ تو مولانا خیر احمد صاحب کا شاگرد ہے، لیکن تم سارے اس کے مقابلے پہ عالم نہیں ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اس کو تو شرم نہیں آئی، وہ تو سب کے سامنے مجھے مٹھیاں دباتے رہے۔ تو وظیفے کا وہ حقدار ہے یا تم حقدار ہو؟ پھر دیکھو اس غریب نے دوسرا لپیٹا ہوا ہے، تم لوگوں نے تو اب بھی 2-2 ہزار کی شیروانیاں پہنی ہوئی ہیں، تمہیں وظیفوں کی کیا ضرورت ہے؟ بس کسی کو اجازت نہیں۔ والد صاحب فرماتے ہیں اس دن سے پھر ہم نے بھی وہ عمل شروع کیا، تو چند دنوں میں وہ ہماری کہاں گئی غربت اور کہاں گئی فقیری، کوئی آ رہا ہے زمین دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے گائے دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے بھینس دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے گھوڑی دے رہا ہے، ہم تو علاقے کے ذمہ دار بن گئے۔ تو اولاد کہتے کہ یہ سارا علامہ انور شاہ کا فیض تھا۔